حضرت جبرائیل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، یہ تسبیح ساری زندگی کے گناہ معاف کروا دے گی۔ اس تسبیح سے قبر کا عذاب ڈرتا ہے، جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے، پل صراط مٹ جاتی ہے، جنت میں اعلیٰ مقام ملتا ہے۔ وہ ایک تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، اسلام ایک ایسا کامل دین ہے جو انسان کی ظاہری اور باطنی زندگی دونوں کی اصلاح کرتا ہے۔ انسان کمزور ہے، خطا کا پتلا ہے، اس سے دن رات دانستہ و دانستہ گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی کمزوریوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اس رحمت الہی کا ایک عظیم محضر ذکر و تسبیح ہے۔ ذکر وہ نور ہے جو دل کی تاریکیوں کو ختم کرتا ہے، گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے اور بندے کے رب کے قریب کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث میں بار بار ذکر الہی کی تلقین کی گئی ہے۔ بعض اذکار ایسے ہیں جو نہ صرف دنیا کی زندگی کو سنوار دیتے ہیں بلکہ قبر، حشر، پل صراط اور آخرت کے تمام مراحل میں بندے کے لیے ڈھال بن جاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض ایسے اذکار کی فضیلت بیان فرمائی جو بندہ مومن کے لیے انتہائی نجات بخشش ہے۔ انہی روایات کے مطابق ایک ایسی تسبیح بھی ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس کے ذریعے انسان کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، قبر کا عذاب اس سے خوف کھاتا ہے، جہنم کی آگ اس کے سامنے بجھ جاتی ہے، پل صراط کی سختیاں آسان ہو جاتی ہیں اور جنت میں اعلی درجات نصیب ہوتے ہیں۔ اگرچہ ہر روایات کا درجہ الگ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ جو اذکار قرآن و سنت سے ثابت ہیں وہ یقیناً مغفرت، نجات اور قرب الہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی دعا ذکر کی فضیلت بار بار بیان فرمائی گئی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی تہجد پڑھے تو چاروں چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے: عذاب جہنم، عذاب قبر، زندگی اور موت کے فتنوں سے اور مسیح دجال کے فتنوں سے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ قبر اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا ایک مسنون عمل ہے، اور جو تسبیح ان معافی پر مشتمل اور یقیناً اس کا اجر و ثواب کا سبب بنتی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے سچے دل کے ساتھ مغفرت مانگتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ گناہوں کی کثرت اللہ کی مغفرت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بس شرط یہ ہے کہ بندہ عاجزی اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے کی تلقین کرتا ہے۔ اس دنیا میں ہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ دنیا فانی ہے، ہم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنے آئے، ہمارا اصل ٹھکانہ قبر ہے اور ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس لیے نماز کے بعد ایک خاص تسبیح کا ورد بھی بہت ضروری ہے۔ یہ تسبیح آپ کی قبر کو کشادہ کرتی ہے اور قبر کو نور سے بھر دیتی ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے منکر نکیر کے سوالات آسان ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس تسبیح کی برکت سے آپ کی قبر کو جنت کے باغات کی مانند بناتے ہیں۔ یہ تسبیح آپ کی زندگی میں سکون لاتی ہے، آپ کے درجات بلند کرتی ہے۔ وہ تسبیح جو قبر کو روشنی دیتی ہے، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنے کے بارے میں فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی بہت پسندیدہ ہے۔ یہ تسبیح جو شخص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو کشادہ کرتے ہیں اور اسے نور پہنچاتے ہیں۔ یہ تسبیح زبان پر ہلکی لیکن اعمال میں بھاری ہے۔ یہ تسبیح اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اس کے ورد سے آپ کی قبر کے اندھیروں میں روشنی ہوگی اور آپ کو قیامت تک سکون حاصل ہوگا۔ یہ تسبیح صرف کلمات نہیں بلکہ ایمان کی اثر جھاڑے جو ہمارے دل کے گہرائیوں سے نکلتی ہے اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو ہر فرض نماز کے بعد 100 بار اس تسبیح کا ورد کریں، اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنائے۔ تو ناظرین یاد رکھیں، یہ تسبیح جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے مخصوص فرمائی، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور جو شخص اس دل سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اسے جنت میں بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ تو محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی جانب چلتے ہیں، اور آپ کو اس تسبیح جو آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں،
سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یہ دعا پڑھیں: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من فتنۃ المحیاء والممات واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنوں سے اور مسیح دجال کے فتنوں سے۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ یہی وہ دعا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قبر کا عذاب اس سے ڈرتا ہے، جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے، پل صراط آسان ہو جاتا ہے، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب ہوتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے ان مبارک ناموں کی پڑھنی ہے: یا غفارو، یا رحیمو، یا مجیرو، یا سلامو۔ ان ناموں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس سے مغفرت اور اس سے پناہ اور سلامتی شامل ہے۔ تو آپ نے ان ناموں کی مکمل ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین محترم، نماز کے بعد آج ہی سے اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اپنی زبان اور دل کو اس تسبیح کے ساتھ منور کریں، کیونکہ یہی وہ کلمہ ہے جو آپ کی قبر کو روشنی اور جنت کی بشارت دے گا۔ یہ تسبیح ساری زندگی کے گناہ معاف کروا دے گی۔ اس تسبیح سے قبر کا عذاب ڈرتا ہے، جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے، پل صراط پر آسانی ہوتی ہے اور جنت میں اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے۔ اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر، اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی محسوس کرتے ہوئے اپنا مسائل کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ آپ کی جو بھی مشکلات ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، وہ ختم ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرماتے ہوئے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں اور ان کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔